اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو گرامر کی ہے، جس میں ہم نے آج مضمون نویسی کرنے کا سوچا ہے۔ تو آج کا ٹاپک ہم نے لیا ہے وقت کی پابندی۔ تو مضمون لکھنے کے سے پہلے جو ہے میں آپ کو اس کا مطلب لکھنے کا طریقہ سمجھاتی ہوں کہ مضمون جو لکھنا ایک فن ہے۔ ہر اسکول میں جو بچوں کو مضمون لکھنا سکھایا جاتا ہے، جو طلبہ جو بچوں استاد کی بات توجہ سے سنتے ہیں انہیں کامیابی ملتی ہے۔ عام طور پر کچھ بچے جو ہوتے ہیں مضمون لکھنے میں گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں، اور کچھ بچے جو ہے مضمون کو رٹ لیتے ہیں اور رٹ کر لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی بھی وہ اچھے مضمون نگار یعنی اچھا مضمون نہیں لکھ سکتے۔ بس ہمیں ذرا سی توجہ دینے کی بات ہوتی ہے۔ اگر ہم ذرا سی توجہ دیں گے تو مضمون لکھنے میں بھی مہارت حاصل کر لیں گے، کیونکہ اچھا مضمون نگار بننے کے لیے ہمیں کچھ پوائنٹ کا دھیان رکھنا چاہیے کہ پہلے مضمون لکھنے سے پہلے عنوان پر اچھی طرح سے غور کرنا چاہیے۔ پھر جو باتیں دماغ میں آئیں انہیں ایک کاغذ پر ہم لکھ لیں اور ان کی ترتیب کا خیال رکھیں، یعنی ایک سلسلے کا خیال رکھیں کہ کس طرح لکھیں گے۔ جیسے مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا جو تمہید ہوتا ہے، تو تمہید میں جو مضمون کے شروع کے حصے کو تمہید کہتے ہیں، جس میں مضمون کے جو عنوان ہے یا ٹاپک دیا ہوا ہے اس کی تعریف کر سکتے ہیں، یا مضمون لکھنے کے لیے پلاٹ تیار کر سکتے ہیں، اس کے لیے فضا بنا سکتے ہیں، اس مضمون کے مطلب جو اسٹارٹنگ کے پوائنٹ ہوتے ہیں وہ لکھے جا سکتے ہیں۔ اور دوسرا پوائنٹ ہے نفس مضمون۔ تمہید کے بعد جو اصل موضوع مطلب اصل ٹاپک جو ہوتا ہے اس پر اپنے خیالات ہم پیش کر سکتے ہیں، اس کو نفس مضمون یا مضمون کا مواد کہتے ہیں۔ اس کے بعد خاتمہ، یعنی آخر میں اپنے خیالات ہم پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی نتیجہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں، یہی نتیجہ مضمون کا جو ہے آخری حصہ ہوتا ہے۔ اس مطلب خاتمے میں آخری حصے میں ہم اس ٹاپک کے کچھ فوائد بتا دیں یا نقصان بتا دیں یا اپنے خیالات بھی بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آج جو ہم نے مضمون کا ٹاپک لیا ہے، ایک نمونے کے طور پر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وقت کی پابندی یہ ٹاپک لیا ہے میں نے۔ تو آپ لوگ بھی مضمون لکھنے کی پریکٹس کیجیے گا جس طرح میں نے بتایا۔ دیکھیے، ایک مشہور کہاوت ہے کہ گیا وقت ہاتھ نہیں آتا، یعنی جو وقت چلا گیا وہ ہاتھ نہیں آتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خالق کائنات نے قدرتی نظام کی بنیاد پر پابندی وقت پر رکھی ہے، یعنی قدرتی نظام کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ وقت کی پابندی پر ہے، اور اسی سے انسان نے وقت کی پابندی کا سبق دیکھا ہے۔ مثلاً آفتاب کا طلوع و غروب ہونا، آفتاب یعنی سورج کا مطلب نکلنا اور غروب ہونا یعنی ڈوبنا، سیاروں کی گردش، رات و دن کی تبدیلی، موسم کا تغیر و تبدل یعنی موسم کے بدلاؤ جو ہوتے ہیں نا وغیرہ، وقت کی یہ پابندیاں ہیں۔ اس کی اہمیت اور قدر و قیمت کی وقت کی یہ پابندیاں اس کی اہمیت اور قدر و قیمت کی طرف ہماری توجہ دلاتی، یعنی یہ چیزیں ساری چیزیں جو ایک پابندی کے ساتھ ہوتی ہیں نا، کہ سورج صبح نکلتا ہے شام کو ڈوبتا ہے، یہ تو نہیں بیچ میں کبھی ڈوب جائے گا یا کسی بھی وقت نکل جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کس چیز کی اہمیت دلاتی؟ وقت کی پابندی کی، کہ اس کی قیمت کتنی ہے وقت کی۔ وقت کی معنی ہے زمانہ یا عرصہ۔ حقیقت یہ کہ وقت ایسی بیش بہا دولت ہے جو کھو کر پھر کبھی دوبارہ حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس کی قدر و قیمت وہی جانتا ہے جس کو وقت نے سربلندی اور سرفرازی عطا کی ہو، یا پھر اسی وقت نے ذلت اور ناکامی کا منہ دکھایا ہو۔ یعنی وقت کی قیمت وہی جانتا ہے جس نے کامیابی پائی ہو وقت کی قدر و قیمت کو سمجھ کر، ہے نا، یا وقت کو گنوا کر کسی نے ذلت کا سامنا کیا ہوا، تو وہی ایسے دو لوگ جو ہے وقت کی قدر و قیمت کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ وقت اور زندگی کا چولی دامن کا ساتھ ہے، جس نے وقت کی پابندی کی وقت نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اس قول کی صداقت میں ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ وقت ایک تیز رفتار شے ہے، یہ نعمت بے بہا ہے، یعنی بے مثال ہے، مطلب لا زوال ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی۔ جس نے اس کی قدر کی اس نے پورا فیض اٹھایا، یعنی فائدہ اٹھایا۔ اور یہ اور بات ہے کہ ہم خود ہی اپنی غفلت اور بھول سے وقت کی قدر و قیمت کو نہ پہچانے اور وقت کو ہاتھ سے کھو دینے کے بعد ہاتھ ملتے رہیں۔ اب دیکھیے نیکسٹ ٹاپک ہمارا مطلب نیکسٹ پیراگراف شروع ہو رہا ہے۔ ہماری زندگی کا ایک لمحہ قیمتی ہے، اسی لیے اس کو نعمت خداوندی جان کر نہایت اعلیٰ مقاصد و مشاغل میں صرف کرنا چاہیے، یعنی خرچ کرنا چاہیے۔ یعنی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایک لمحہ جو ہے بہت ہی قیمتی ہے، تو اس لیے ہم اس کو جو ہے
اچھے کاموں میں لگائیں، ہے نا، خصوصاً جوانی کے ایام اعلیٰ مقاصد کی تکمیل کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ یعنی جب ہم جوان ہوتے ہیں نا تو ہمارے پاس صحت بھی اچھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، ہر چیز، ہمارا جوش بھی اچھا ہوتا ہے نا، تو اچھے کام کے مقصد کی مطلب پورا ہونے کے لیے یہ وقت جو ہے بہت مفید ہو۔ وقت کا صحیح استعمال اس کی پابندی کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پوری دنیا کا نظام وقت کی پابندی کے تحت چل رہا ہے۔ اگر وقت کی پابندی نہ ہو تو دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ نظام شمسی کے سارے تارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے۔ ٹرینوں اور ہوائی جہازوں کی آمد و رفت یعنی آنا جانا، دفتروں کی کارکردگی کے اوقات، طلبہ کے امتحانوں کے کمروں میں پہنچنے کا وقت، کھیتوں میں فصلوں کی بوائی اور کٹائی کے اوقات وغیرہ سبھی کے لیے مخصوص اوقات مقرر ہیں۔ یعنی ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے نا۔ وقت مقررہ پروگراموں کو انجام نہ دیا جائے تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ وقت کی پابندی نہ کرنا ناکامی کی دلیل ہے۔ ہر کام جس کا جو وقت ہو، اس وقت مقرر اسی پر سختی سے عمل کیا جائے۔ وقت کی پابندی کرنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ جو طالب علم وقت کی پابندی نہیں کرتے، اپنا وقت فضول کاموں میں خرچ کرتے ہیں، پڑھائی پر توجہ نہیں دیتے، وہ نہ صرف تعلیمی میدان میں بلکہ زندگی کے میدان میں بھی دوسروں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب اگلا نیکسٹ پیراگراف ہے، انسان اگر وقت کی پابندی کرے تو زندگی کے ہر شعبے، ہر موڑ پر نمایاں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ دیکھا جائے تو دنیا کے عظیم ہستیوں نے وقت کی پابندی کر کے ہی نام پیدا کیا ہے۔ جن افراد نے یا جن قوموں نے وقت کی پابندی کی، کامیابی نے ان کے قدم چومے، انہیں عزت اور شہرت کی معراج نصیب ہوئی اور بام عروج پر پہنچا دیا۔ بام عروج یعنی اونچائیوں پر پہنچا دیا، پہنچ کر دنیا پر چھا گئے۔ انگریز قوم اس کی نمایاں مثال ہے، جنہوں نے وقت کی نبض کو پہچان کر نہ صرف کارہائے نمایاں انجام دیے بلکہ ایسے حکمران بن گئے جن کی حکومت میں سورج غروب ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ وقت کی پابندی کریں، کیونکہ ہماری ترقی، عزت، شہرت اور کامیابی کا راز وقت کی قدر اور اس کی پابندی کرنے میں پوشیدہ ہے۔ یعنی وقت کی قدر کرنے میں چھپی ہوئی کامیابی کا راز جو ہے وقت کی قدر کرنے میں۔ تو امید کرتی ہوں کہ یہ ٹاپک آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اور میرے ویڈیو اچھا لگ رہا ہوگا، آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ ضرورت مند بچوں کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرے ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تو پلیز میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں۔ ہماری اگلی ملاقات اگلے ٹاپک پر ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔